نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 168. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو تم کیا کرو، کھاؤ. کہاں سے؟ جو زمین میں ہے. کیسا؟ حلالن طیبن کھاؤ. اور کیا نہ کرو؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین. یہ شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن. یا ایھا الناس، قرآن میں اللہ دعوت دے رہا ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن کا مخاطب صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس ہے. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی دعوت میں کتنی وسعت ہے؟ اور قرآن کی دعوت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ جزیرۃ العرب نہیں، پوری کی پوری قرۂ ارض اور پوری روئے زمین کے لوگوں کے لیے. اور قرآن کی دعوت صرف اس دور کے لیے نہیں، وہاں سے لے کے قیامت تک تمام بنی نوع آدم کے لیے. یہ ہمگیر دعوت ہے. ایسی وسعت سے اتنی ایکسٹینسو لیول پر دعوت دینی ضروری ہے. اور اب کس نے دینی ہے؟ ہم عقیدہ نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی الہامی کتاب نہیں آئے گی. اب یہ کام یا ایھا الناس تک، پوری روئے زمین کے لوگوں تک اور قیامت تک یہ پیغام اب کس نے پہنچانا ہے؟ نبیوں کے پیروکاروں نے، خیر امتن نے، امتا وسطن نے، میں نے اور آپ نے یہ کام پہنچانا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے ہمارے کندھوں پر. کیا ہمیں احساس ہے؟ اور پھر وقت کتنا ہے، مہلت کتنی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں تن، من، دھن، اوقات، صلاحیتیں، محبوب چیزیں، اس دین کی اشاعت اور یا ایھا الناس تک اللہ کے احکامات اور تعلیمات اور قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ کلوا مما فی الارض، زمین میں جو ہے تم کھاؤ. کیونکہ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ رب نے اس زمین کے سینے کو حضرت انسان کے لیے دسترخوان بنایا. پودے، بیلیں، درخت، کھیتیاں، پھل پھول، سبزیاں. اور پھر اگر ہم دیکھیں اناج، گندم، گیہوں، کتنے حشرات الارض، چرند پرند، حیوانات، نباتات بھی کتنے خوراک کے ذریعے. تو پورے کا پورا زمین کا سینہ گویا انسان کے لیے دسترخوان ہے. اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. سورہ راف میں بھی آتا نا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا. یہاں پر بھی ایک ادب اور سلیقہ، کھاؤ پیو لیکن کیا کھاؤ؟ جو زمین میں کھاؤ. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا. کیا کھانا؟ حلالا طیبا، حلال کھانا اور طیب کھانا.
طیب سے مراد کیا ہے؟ پاک، صاف ستھرا. یہ کھاؤ اور کیسا نہ کھاؤ، گندا، گلا سڑا، پیوٹریفائڈ، راٹ کرنے والا، بدبودار، متعفن، گلا سڑا بدبودار متعفن نہ کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ. گلیوں کا، کوچوں کا، ریڑیوں کا، چھابڑیوں کا، دکانوں کا، ہوٹلوں کا. ارے کیوں کھاتے ہو؟ گھر میں تمہاری مائیں ہیں جو پکاتی ہیں، درود و تسبیح کرتے ہوئے پکاتی ہیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے لیے ایک سے ایک صاف ستھرا بناتی ہیں. اللہ کے بندو، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اور ویسے اس لیے بھی ضروری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے طالب علم، قرآن کے مدرس، قرآن کے معلم کو صاف ستھرا کھانا کھانے کی تاکید کہ کہیں بیمار ہوگا، بیمار ہوا تو صحت، مال، صلاحیتیں کتنی برباد اور ضائع ہوں گی. تو طیب کھاؤ، پاکیزہ ستھرا کھاؤ. اور پھر کیا کرو؟ حلالن کھاؤ. حلال کے زمرے میں کیا ہے جو اللہ کھانے کی تاکید کر رہا ہے کہ جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ؟ حلال میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام نہیں کی ہیں، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پرمیسیبل ہیں، الاؤڈ ہیں، وہ کھاؤ. چاہے وہ چرنے چگنے والے بہیمۃ الانام مویشی ہیں، چاہے دانا دنکا کھانے والے پرندے ہربی وورس اینیملز اور برڈز ہیں، اور چاہے آبی حیات بھی ویسی ہے، تو یہ حلال کھاؤ. اور وہ جیسے المیتۃ والدم، خون، مردار، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ، یہ سب تمہارے لیے حرام کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، پرمیسیبل ہیں، الاؤڈ ہیں اور حرام نہیں ہے، وہ کھاؤ، وہ کنزیوم کرو. چاہے وہ ذبیحہ کے طریقے سے ہے کہ حلال کی شرائط پوری ہوں. تو اللہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، جو مشروبات حلال ہیں، وہ کھاؤ. لیکن یاد رکھیے گا، بہت دفعہ دسترخوان پہ جو کھانا ہے وہ طیب بھی ہوگا، صاف ستھرا بھی ہوگا، اور وہ حلال کی فہرست میں سے بھی ہوگا. حرام جانوروں اور حرام طریقے کا بھی نہیں ہوگا. لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کھانا پینا جس آمدنی، جس کمائی، جس ذریعہ معاش سے خریدا گیا وہ حرام ہے. وہ کھانا خریدنے کا سورس، ذریعہ اور مال حرام ہے. رزق حرام کی کمائی کا کھانا بھی نہ کھاؤ. تمہاری تجوریاں بھی رزق حرام سے بچے اور تمہارے دسترخوان بھی لقمہ حرام سے بچے. اگر تمہارا کھانا حرام کی آمدنی سے ہے، چاہے وہ رشوت ہے، بےایمانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غصب ہے، غضب ہے، یا کسی قسم کی لوٹ مار یا تجارتی خیانتیں ہیں، جو بھی حرام طریقہ ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. اگر تمہاری آمدنی حرام ہے تو پھر اس حرام آمدنی کا لقمہ بھی نہ کھاؤ. آج غیر ذبیحہ سے بھی پرہیز، خنزیر سے بھی پرہیز، اور بہت لوگ درست عقیدے رکھنے والے غیر اللہ سے بھی پرہیز. لیکن رزق حرام کی کراہت ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی. وہی حال ہے جو آپ نے علامات صغرا میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے حلال کھانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے اور لوگ حلال کھانے والوں کا ذکر کریں گے. یعنی بیسیکلی سارے لوگ تو حرام والے ہوں گے، جو چندہ چندہ گنے چنے ہوں گے حلال کھانے والے، ان کا ذکر ہوگا کہ بھئی فلاں تو رزق حلال کھاتا ہے. یہ علامت قیامت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے. آج کھل کے رزق حرام ہے اور اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں. اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، شیطان نے اس کو خوشنما بھی بنا دیا ہے. یہ جو آج حرام اتنا عام ہے، مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حرام کی کراہت کو سمجھانے کے لیے احادیث فرمائی ہیں، وہ شاید معاشرے کے افراد جانتے ہی نہیں. ان کو یاد کریں، ان کو لکھیں اور متعارف کروائیں معاشرے کو، تاکہ شاید کوئی رزق حرام سے بچ جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں
کہ میں مستجاب الدعا ہو جاؤں، کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں، آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ خدا نہ خواستہ ان کا حرام تھا، لیکن قبولیت دعا کا نسخہ آپ نے بتایا اپنا رزق حلال کر لو۔ وہ مسلم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص مسافر تھا، وہ مسافر ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پرا گندا ہے، برا حال ہے۔ کون ہے؟ مسافر بھی ہے، مظلوم بھی ہے، محروم بھی ہے، مجبور بھی ہے، سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے پکارتا ہے یا الہی یا الہی، یعنی جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ تو گویا رزق حرام اور حرام کی آمدنی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی، اور توبہ اور استغفار بھی تو دعا ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوگی، گناہوں کی بخشش کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، اور پاک اور حلال مال سے دیا ہوا صدقہ ہی قبول ہوتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ شیطان ہے جو آج دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو آئی جی بن گیا، پولیس میں جاب مل گئی، کسٹم کلیکٹر بن گیا، چاروں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، خوب کما، حرام کما، کوٹھیاں بنا، جائیدادیں بنا، نسلوں کے لیے بنا، اور چل ریٹائرمنٹ کے بعد تو بھی توبہ کر لے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو بھی حج کر لیں۔ ہاں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور پھر تو بھی صدقہ خیرات کر دی، تو مسجدیں بنا دی، تو چھبیلیں لگا لی۔ ارے حرام مال سے تو دیا ہوا صدقہ ہی قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ کہ جو شخص ایک لقمہ، ایک درہم حرام جانتے بوجھتے کھاتا ہے، نوئنگلی اسے پتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں جس سورس جس ذریعے سے کما رہا ہوں وہ حرام ہے، ایک درہم حرام کا کماتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ اللہ اکبر! خلاصہ دیکھ لیجئے، نہ دعا قبول، نہ استغفار قبول، نہ صدقہ قبول، نہ نماز قبول، کہاں جائے گا؟ نہ باب الصلاۃ ہے، نہ باب الصدقہ ہے، کیا ہے؟ کہاں جائے گا؟ حدیث نے بتا دیا وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، عزت آبرو سہولت سے عطا فرما، ہمارے گھر کے کمانے والے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور کراہت عطا فرما، اور اللہ بڑی ہی عزت آبرو سے سہولت سے رزق حلال ان کو عطا فرما، اور اللہ تو جتنا عطا کرے اس پر ہم خواتین خانہ کو بھی توکل اور قناعت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ رزق حرام اس کے لیے حرام ہے، اور یہ وعید ان کے لیے ہے جو خود کما رہا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جو خود کما رہا ہے، جس کے اپنے ہاتھوں کا کسب ہے، یہ اس کے لیے وعید اور یہ سزائیں اس کے لیے ہے، یہ تنبیہات کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مال جب ایک سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ چیز بدل جاتی ہے۔ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رحم کے رشتے ہیں، ہمارا فلاں بھائی ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ ان کی آمدنی حرام ہے، وہ رشوت کھاتے ہیں، وہ فلاں فلاں، ہم اس کے گھر جا کے اس کا کھانا کیسے کھائیں؟ ہم اس کا دیا ہوا تحفہ کیسے قبول کریں؟ وہ تو حرام آمدنی ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ آمدنی اس کے لیے حرام ہے، اس کی آمدنی کی وجہ سے وہ کیش، وہ کرنسی حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک رشوت لینے والا سرکاری افسر ہے، اس کی آمدنی رشوت کی وجہ سے آنے والا گھر کا مال
اس کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نوٹ حرام نہیں ہو جاتے. اس کے گھر میں ایک خاتون کام کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سارا مہینہ محنت کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی، اس کی رشوت کی کمائی سے وہ اپنی تنخواہ لیتی ہے. تو وہ تنخواہ جو اس رشوت کے پیسوں سے لیتی ہے، وہ محنت کرنے والی کے لیے وہ نوٹ حرام نہیں ہے، جسٹ بیکاز وہ رشوت کے مال سے آئے تھے. کمانے والے کا طریقہ جب حرام ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے. اور ان نوٹوں کو کسی نے حلال محنت مشقت اور جائز طریقے سے کمایا تو وہی نوٹ دوسرے کے لیے حلال ہے. تو یہی معاملہ رشتوں کی مہمان نوازی اور تحفوں کا بھی ہے. ایک حرام کمانے والے بھائی کے گھر میں کوئی بہن یا بھائی جاتا ہے اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے اس مال سے، تو یہ اس کی مہمان نوازی ہے. یہ بھائی بہنوں کے لیے ان کی آمدی حرام نہیں ہے. اس کو اس حرام کی کمائی سے بہن کو کوئی جوڑا کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ہدیہ ہے، یہ اس کے لیے گفٹ ہے، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے. وہ جیسے حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا، آپ نہیں کھاتے تھے. ایک دن آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا مانگا تو آپ کے سامنے گوشت کے علاوہ سالن رکھا گیا. آپ نے پوچھا وہ ہنڈیا کا گوشت کیا ہوا؟ ام المومنین نے فرمایا وہ تو بریرہ کو ہمسایوں نے، بریرہ جو لونڈی تھی ان کو ہمسایوں نے صدقہ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے بریرہ کا تحفہ ہے. یعنی دینے والے نے اگر بریرہ کو صدقہ سمجھ کے دیا تو صدقہ بریرہ کے لیے تھا. اب وہ چیز جو بریرہ کے پاس آ گئی اگر وہ مجھے اور آپ کو کھلائے گی تو وہ بریرہ کا تحفہ ہوگا. تو ہاتھوں کے بدلنے، کمائی کے طریقوں کے بدلنے اور لینے دینے کے طریقوں کے بدلنے سے وہ حرام کرنسی دوسرے کے لیے حرام نہیں رہتی. یہ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بسا اوقات یہ بے بنیاد باتیں قطع رحمی کا ذریعہ اور جواز بن جاتی ہیں. اگر ایک حرام کھانے والے رشتے کو کوئی ایسے توڑ دے گا اور کاٹ دے گا تو پھر ان کی اصلاح کون کروائے گا؟ میل جول ہی کٹ گیا، لینا دینا ہی کٹ گیا، تحابو و تحادو محبتوں کے ذریعے ہی کٹ گئے، تو پھر ان کی اصلاح، ان کو حلال اور حرام کی پہچان کون دے گا؟ اور پھر اللہ نے حرام سے بچنے کا طریقہ سکھایا. تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور وہ کھلم کھلا دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں بدی کا، فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ سوال کر رہا ہے اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے جائیں گے. اور پھر اللہ نے آگے کہا یہ تو بھیڑ چال کا طریقہ ہے، باپ دادا کی اندھی پیروی اور اطاعت اور اوبیڈینس کا پیمانہ تو قرآن حدیث اور سنت ہے. اگر باپ دادا اس کے مطابق ہیں تو سر آنکھوں پہ ان کی پیروی اور اطاعت ہوگی، لیکن وہ اگر اس کے خلاف ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ساری مشرکانہ، ساری بدعت پر مبنی جو رسومات ہیں اس پر باپ دادا ہی کی پیروی کو جواز بنایا جاتا ہے. بھائی ہماری دادی تو کنڈے دیتی تھی ہم تو دیں گے، ہمارے دادا تو داتا دربار پہ ہمیشہ دیگیں چڑھاتے رہے ہم تو چڑھائیں گے. سید عبد القادر جیلانی کے نام پر ہمارے بڑے بوڑھے تو ہمیشہ 11ویں شریف کا دودھ دیتے تھے ہم تو دیں گے. دین، شریعت، اس کے معاملے میں باپ دادا کی پیروی کو جواز اور لکیر کا فقیر بن کے بھیڑ چال کی طرح ان کی پیروی. اور ویسے دنیاوی معاملات میں کسی چیز میں
اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں. ایسے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کیا ہم لباس وہی پہنتے ہیں جو ہماری دادیاں نانیاں پہنتی تھی؟ وہ کھلم کھلے ڈھیلم ڈھیلے سر کی اوڑھنیاں پورے بازو، کیا لباس وہی پہنتے ہیں جو ہماری نانیاں دادیاں پہنتی تھیں؟ اور کیا آج کا میک اپ، آج کی جیولری وہی ہے جو ہمارے پچھلی جنریشنز کی تھیں؟ ایک ساس اپنی بہو کو اپنا کوئی سیٹ دے دیتی ہے تو پٹخ کے پھینکتی ہے، 1901 کا سیٹ مجھے دے دیا، نیا سیٹ بیوی اپنی بہو کو، بیٹی کو دے دیا. اللہ یہ کہ وہ اس کو اینٹیک سمجھ کے رکھ لے. نہ گانے، نہ موسیقی، نہ فلمیں، نہ گاڑیاں. آج گاڑی کا ماڈل بھی وہ پچھلے زمانے کی گاڑی کی طرح کا نہیں ہے، کوئی چیز بھی تو پچھلے زمانے کی طرح کی نہیں ہے. اب دین اور عبادات اور ان چیزوں کے اندر پھر آباء و اجداد کی پیروی، یہ ضد برائے ضد ہے، یہ ڈھٹائی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ایسی اندھی پیروی کرنے والوں کو کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وبصری نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا واجعل لی نورا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں وہ کھاؤ. کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پاکیزہ وہ جو صاف ستھری ہیں، پاکیزہ وہ جو حلال ہیں، پاکیزہ وہ جو رزق حلال سے ہیں، وہ کھاؤ. اور کھا کے کیا کرو؟ اب ایک اور ادب، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کے اللہ کا شکر کرو، نہ شکریہ نہ کرو. دسترخوان پر اللہ کا شکر کرنے کا ادب اور سلیقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا انداز، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہر چیز کھلانے پلانے نعمت اسلام کا شکر کر کے دسترخوان سے اٹھنا. اور آپ کے شکر کا طریقہ، عملی شکر کا طریقہ، آپ دسترخوان پر کبھی نہ شکری نہیں کرتے تھے، کبھی شکوہ شکایت نقص اور عیب بیان نہیں کرتے تھے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دسترخوان پر کوئی چیز اپنی پسند کے خلاف، کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ زیادہ، کبھی روٹی جل گئی، کبھی کچی رہ گئی، کبھی کوئی سالن پسند نہیں آیا. انسان ہے نا، پسند اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، پکانے والے سے بھی کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان پر طریقہ واشکروا لی. کیا طریقہ تھا؟ آپ کو جب کوئی کھانے کی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آپ خاموش رہتے تھے. شکوہ شکایتیں، نہ شکری، کربنگ، گرمبلنگ، باکرنگ نہیں. آپ تناول نہیں فرماتے تھے لیکن آپ شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے. کیا خوبصورت سنت کا طریقہ ہے نا. بھئی اگر ایک میل نہیں بھی کھائیں گے، پسند نہیں آ تو خاموش رہو. ایک میل نہیں بھی کھائیں گے تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی. لیکن ہاں، اگر نہ شکری اور تنقید کریں گے، وَلَا تَكْفُرُونِ، پھر کفران نعمت کا گناہ ضرور ہوگا. رابعہ بصری نے فرمایا، ابن آدم، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس جاتے ہیں، تیری زبان نہیں ہلتی. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ کیا ہے؟ حرم علیکم، اہتمام سے، لزوم سے، پرفیکشن سے تم پر کیا حرام کیا گیا؟ المیتۃ، سارے کا سارا مردار، والدم، اور سارے کا سارا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر منتے مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے آستانوں پر وہ پیا جائے. ہاں لیکن یہی حرام کردہ فہرست میں کیا؟ فمن استر، جو اضطراری حالت میں ہو،
جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، بغاوت کی نیت سے نہیں، ولا عادن، عادی بھی نہ بن جائے، ریپیٹ بھی نہ کرے، حد سے زیادہ بھی نہ لے، فلا اسم علیہ، مجبوری کی اس حالت میں ان دو شرائط کے اندر رہ کے اگر لقمہ حرام کھاتا ہے پھر اس پر گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی وضاحت آگے جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کریں گے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے، دنیا کے فائدوں کے بدلے انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں یا حدیث میں جس بھی عمل اور گناہ کے لیے آئیں کہ اللہ بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب ہے، وہ گناہ، وہ عمل کبیرہ گناہ ہے، میجر سن ہے۔ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کبیرہ گناہ کیسے ہیں، کون سے ہیں؟ قرآن میں کہیں ایک لسٹ اور ایک فہرست بنا کر نہیں بتائے گئے، کسی ایک حدیث میں بھی فہرست ساری مکمل کبیرہ گناہوں کی نہیں بتائی گئی۔ ہاں گاہے بگاہے کبیرہ گناہ آپ حدیث میں بتاتے ہیں، لیکن ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ایک ورکنگ ڈیفینیشن لے لیجئے۔ جب قرآن میں اور حدیث میں یہ الفاظ آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر حرام کا لفظ کہہ رہا ہو، حرمت علیکم، حرما، تو حرام کا کام کرنے والا پھر کبیرہ گناہ ہے۔ جب کسی گناہ کے لیے جہنم کی وعید یا عذاب کی وعید ہے تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب کسی گناہ پر لعنت کے الفاظ لعنہم اللہ، کہ اللہ یا اللہ کے فرشتے اور انسان ان پر لعنت کرتے ہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب کہیں قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ آ جائیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہ کرنا، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پانچواں، جب کسی گناہ کے لیے یہ الفاظ آ جائیں کہ اللہ اس کام کے کرنے والے سے نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ پانچوں میں سے کوئی الفاظ اگر قرآن میں اور حدیث میں کسی عمل کے کرنے والے اور گناہ کے مرتکب کے لیے آتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی صغیرہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا جو صغیرہ بھی ضد اور ڈھٹائی سے ہوتا رہتا ہے ریپیٹڈلی، وہ بھی پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے، چھوٹے بڑے، میجر مائنر صغیرہ کبیرہ، کھلے چھپے سارے معاف فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع اور پہلی آیت نمبر 177، اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، ورچیو، وسیع ایکسٹینسو وائڈ سپریڈ لیول پر کی جانے والی نیکی بر ہے۔ تو گویا اس آیت البر میں اللہ نیکی کا تصور سمجھا رہا ہے۔ قرآن پورے کا پورا نیکیوں کا تصور سمجھاتا ہے، قرآن کے ڈوز ڈونٹس امر نہیں،
ان سب کی اطاعت نیکی ہے، وہ سب کام ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جہاں اللہ ہائی لائٹ کر کے، پرومیننٹ کر کے، وہ جسے کہنا ڈیفینیشن آف نیکی، ہاؤ ڈز اللہ ڈیفائن نیکی، اللہ بر کس کو کہتا ہے، یہ تصور سمجھایا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے میں، ہر انسان کے دل میں نیکی کی پہچان ضرور ہوتی ہے، نیکی کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، نیکی کی پہچان بھی ہوتی ہے، لیکن حالات، ماحول، صحبت کے حوالے سے نیکی کا تصور بسا اوقات کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہاں، اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اپنے حالات کے حوالے سے لوگوں کی پرسیپشن آف نیکی فرق ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر مثال دوں، جیب کتروں کا ایک گینگ ہے اور ان کا ایک گرو ہے، ان کا ایک لیڈر ہے، سردار ہے، اور وہ اپنے سارے چیلوں کو جیبیں کاٹنے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ سارے چیلے جیبیں کاٹنے کے بعد کیا کریں گے، ماں لا کے گرو کو دیں گے، اور پھر گرو سب میں باقاعدہ برابر تقسیم کرے گا۔ اب ان جیب کتروں کے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے کہ جیبیں کاٹنے کے بعد اپنا سارا مال گرو کو دینا ہے، اور وہ گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ خیانت سمجھتے ہیں کہ اگر گرو کو مال نہیں دیا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ کیا یہ واقعی نیکی ہے؟ ان کے ہاں یہ نیکی ہے۔ تو اصل میں معاشرہ یا افراد کس کو نیکی کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ نیکی اور ورچیو کے کانسیپٹس لوگوں کے فریم آف مائنڈ، ان کے ماحول، ان کے حالات سے بدلتے رہیں۔ امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ کس کو نیکی کہتا ہے، اللہ کے ہاں بر کا تصور کیا ہے۔ اپنی پرسیپشن کے مطابق فیصلہ نہیں کر کہ مجھے یہ نیکی لگتی ہے اور مجھے یہ گناہ۔ پرسیپشن تو حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق بھی بدلتی ہے نا۔ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا، انہوں نے پرسیپشن کا تصور بہت خوبصورتی سے سمجھایا۔ انہوں نے ایک ہاتھی کا تذکرہ کیا۔ پچھلے زمانے میں کوئی یہ زو اور چڑیا گھر وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، کہ لوگ چڑیا گھر میں جا کے جنگلی جانوروں کو دیکھ لیں۔ تو ایک ایسی بستی تھی، کوئی چڑیا گھر نہیں تھا، جنگلی جانوروں کے نام تو سنے ہوتے تھے لیکن آنکھوں سے دیکھے نہیں ہوتے تھے۔ اب ایک ایسی بستی میں ایک ہاتھی آ گیا، اور شہر میں یہ اعلان ہو گیا کہ ہاتھی آ گیا ہے۔ اب سارے لوگ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے آئے، بچے، بڑے، عورتیں، بوڑھے، ہاتھی دیکھیں، جنگلی ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اس شہر میں کچھ نابینا لوگ بھی تھے، ان نابینا لوگوں کی بھی خواہش ہو کہ ہم بھی دیکھیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہم بھی ذرا خبر لیں۔ اب ظاہر ہے وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ تو ہاتھ سے محسوس کر سکتے تھے۔ ایسے ہی تھا نا۔ ہوا کیا، ان سب نے ہاتھ اس ہاتھی پہ رکھے، اور جس کا ہاتھ ہاتھی کے جسم کے جس حصے پر پڑا، اس نے ہاتھی کو ویسا ہی سمجھ لیا۔ ایک کا ہاتھ اس کی دم پر پڑ گیا، اور اس سے کسی نے پوچھا ہاتھی کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی ایک لمبی سی پتلی سی رسی کی طرح کا ہوتا ہے، بیکاز اس نے ویسے ہی دیکھا اور ویسے ہی پرسیو کیا۔ پھر ایک کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑ گیا، اس نے سونڈ کو ٹچ کیا، فیل کیا۔ کسی نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا ہاتھی ایک بڑی سی موٹی سی پائپ کی طرح کا تھا۔ اچھا، پھر ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑ گیا، اس نے کہا ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا اونچا لمبا سا ایک ستون سا ہے ہاتھی شاید۔ اور ایک کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑ گیا، ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ بڑا سا ڈرم میں لگتا ہے۔ اب ہاتھی تو ہاتھی ہے، یہ کیسا ہے؟ جیسے ان نابینا لوگوں نے اپنے حالات اور اپنی طاقت سے دیکھا، وہ نہیں۔ یہی نیکی کا تصور ہے۔ معاشرہ، برادری، لوگ کس کو نیکی کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ کس کو نیکی کہتا ہے وہ آیت البر میں ہائی لائٹ کر کے، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، آیت البر ڈیفینیشن آف نیکی، ہاؤ ڈز اللہ ڈیفائن ورچیو، کس کو اللہ نیکی کہتا ہے، وہ واقعی نیکی، اور وہ تو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟
اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو ابھی کچھ ہی آیات سے پہلے اللہ نے بار بار کیا کہا تھا؟ تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اللہ نے بار بار ہائی لائٹ کیا واحد کو، جمع کو، فولی فولو وجہکا وجوہکم، تم ایک اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیرو، تم سب اپنا بار بار قبلہ، بار بار ڈائریکشن، بار بار ایک سمت. امکان تھا کہ لوگوں کے، قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں آ جائے کہ نیکی بس ایک ہی رخ اور ایک ہی سمت میں ہے. نہیں، مومن جو ہے نا وہ لکیر کا فقیر بن کے نیکی نہیں کرتا. مومن جو ہے نا، جنت کا جو تاجر ہوتا ہے، جنت کا جو حریص ہوتا ہے، وہ یونی ڈائریکشنل ہو کر ایک ہی سمت، ایک ہی رخ، ایک ہی زاویے میں نیکی نہیں کرتا. ارے مومن تو وسیع النظر ہوتا ہے، مومن تو وسیع القلب ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں، ہاتھوں میں، دلوں میں، سب میں وسعت اور کشادگی. وہ ایک ہی ڈائریکشن، یونی ڈائریکشنل فوکس ہو کے ایک ہی نیکی نہیں، وہ تو ہر قسم کی نیکی کرتا ہے، ملٹی فوکل، ملٹی ڈائریکشنل نیکیاں کرتا ہے. اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بڑے کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے، اپنے کی طرف سے، پرائی کی طرف سے، دن کو رات کو، چھوٹی بڑی، مشکل آسان. ارے فاستبقوا الخیرات ہے، اس نے تو نیکیوں میں دوڑ لگانی. وہ ہر طرف نیکی کرتا ہے، ہر زاویے میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت کی نیکی کرتا ہے. ہاں ویسے مسلمان مسلمن حنیفن ضرور ہوتا، فوکسڈ. اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اس کی رضا، یہ اخلاص. مسلمن حنیفن ہے، فوکسڈ ہے، اس کمپس کی سوئی کی طرح اللہ کے ساتھ فوکسڈ ہے، لیکن ون ڈائریکشنل نیکی نہیں. لکیر کا فقیر بن کے، کنویں کا مینڈک بن کے نیکی نہیں کرتا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا لوگ ایک ہی طرح کی نیکی کر کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. بس جس نے کنویں بنانے کا ارادہ کر لیا، وہ نہ نماز کی فکر، نہ حقوق العباد کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ بوڑھی ماں کی فکر، نہ بوڑھی ساس کی فکر، نہ بچوں کی تربیت کی فکر. بس کنویں بنا رہے، پانی دلا رہے، فلٹریشن پلانٹ لگا رہے. کسی نے تسبیحات پکڑ لی، تہجد پڑھنا ہے، تسبیحات کرنی، اتنی بڑی ٹوکری ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں موتیوں کے دانوں والی تسبیح، اور سارا دن تسبیح جھپ رہی ہے، جھپ رہی. بیمار ہے تو بیمار پڑے رہے، بھوکے ہیں تو بھوکے پڑے رہے، بچہ ہے تو دودھ نہیں پلایا. بس وہ تسبیح کو ہی بنا لیا، وظیفوں کو ہی نیکی بنا لی. تو مومن ایک گھسی پٹی نیکی کر کے ساری زندگی نہیں گزارتا. میں پھر دوہرا رہی ہوں، مومن کی زندگی میں وسعت نگاہ ہے، وسعت قلب ہے، کشادگی ہے، ہر قسم کی نیکی کرتا ہے، ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فوکل نیکیاں کرتا ہے، اور پھر نیکیوں میں دوڑ بھی لگاتے. تو یہ ہے وہ تصور. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے. کیا؟ پہلی نیکی من آمنا، یہ پہلی نیکی، ایمان پہلی نیکی ہے. کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے بغیر تو کوئی اور نیکی کام ہی نہیں آئے گی نا. ایمان خود بھی سب سے بڑی نیکی، اور ایمان وہ نیکی کہ جس نے باقی نیکیوں کی بھی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بننا ہے. آمنا، ایمان، ایکسیپٹنس، مان لیتا ہے. کس کو؟ ایمان مفصل کا تذکرہ ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے. آمنا باللہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلا حق اللہ کا ہے، تو سب سے پہلے ایمان باللہ. ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حق کہ اس کی وحدانیت، اس کا یکتا ہونا، اس کی اولاد، اس کے ہمسر، اس کی بیوی، اس کے ہیلپر کے نہ ہونے کو ماننا. اللہ پر ایمان یہ بھی ہے کہ اس کی ذات، صفات، اختیارات، قدرت، کمالات، اس کی مخلوق، اس کے انعامات، اس کے احکامات. صرف یہ ایمان باللہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ایمان باللہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا ایمان ہے. تکمیل تب ہوگی جب اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ ماننے کے بعد اس اللہ کی مانی جائے گی. اور پھر آمنا باللہ کے بعد اگلا کیا ہے؟ والیوم الآخر. آخرت پر ایمان کیا ہے؟ ہاں آخرت پر ایمان ہے
کہ ایک آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت اسرافیل ہیں، وہ گائے کے سینگ کی طرح کے سور پر منہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو جمعے کے دن پھر سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، نامہ اعمال کھلیں گے، تلیں گے، حساب کتاب، دائیں بائیں، ہاتھ پل صراط، جنت جہنم. یہ ایمان بالآخرہ ہے. یہ تو ایمان بالآخرہ ہے. لیکن آخرت کو ماننے اور اس کی کیفیتوں اور رودادوں کو جاننے کے بعد اس کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی سزا سے ڈر کے اور اس کے انعام اور جزا کی امید سے کام کرنا، یہ ہے ایمان بالآخر. ارے کیسا مانا کہ اس کی تیاری نہیں، یہ کیسا جانا کہ اس کی فکر ہی نہیں. والملائکہ، فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ ہاں یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی، یہ نوری مخلوق ہے، یا فلونا ما یؤمرون، اللہ کی اطاعت ہی کرتی ہے، شر اور نافرمانی ہے ہی نہیں، تسبیح بھی کرتی ہے، سجدے بھی کرتی ہے، اطاعت کر کے اللہ کے نظام کے چلانے میں معاونت زمین آسمان کے درمیان بھی کرتی ہے، 4 بڑے ہیں، باقی حاملان عرش ہیں. یہ بھی ایمان بالملائکہ ہے. لیکن اصل ایمان بالملائکہ کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ حضرت جبرائیل پوری امانت اور صداقت سے وحی لے کر آئے تھے، اس وحی کو ماننا. یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین، یہ ایمان ہے کرامن کاتبین پر کہ اس لکھے جانے والے کی فکر کرنا. یہ ایمان ہے کہ منکر اور نکیر نے قبر میں وہ 3 سوال، یہ ایمان ہے ملائکہ پر کہ منکر اور نکیر کے 3 سوالوں کی تیاری کرنا. یہ ایمان بالملائکہ کے سائق اور شہید جنہوں نے قبروں سے لے کر جانا ہے، ان کے ساتھ چلنے کی فکر اور اس موقع پر ذلتوں اور رسوائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ ایمان بالملائکہ ہے کہ جنت کے داروغہ، جہنم کے داروغہ، ان کی ملاقاتوں کا یقین اور ان کی فکر کرنا، یہ ہے ایمان بالملائکہ. صرف ان کو ان کی صفات کے ساتھ پہچاننا نہیں ہے. والکتاب، کتاب پر ایمان لانا. ہاں ایمان ہے کتابوں پر کہ اللہ نے وحی بھیجی، نبیوں کو کتابیں، ڈیوائن سکرپچرز دیے، پھر نبی آخر الزمان کی کتاب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اس کو کامل بنایا، اس کو جامع بنایا، اس کو مکمل بنایا، اس کی حفاظت کی، اسی کو پسند کیا. اور اب کتاب نہیں آئے گی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کو بھی ماننا، پچھلیوں کو بھی ماننا، یہ ایمان ہے. لیکن کتاب پر ایمان کیا ہے؟ قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا. قرآن جو ایمان سکھاتا ہے، جو عقائد سکھاتا ہے، جو حلال حرام بتاتا ہے، جو نیکی گناہ سکھاتا ہے، جو ڈوز ڈونٹس بتاتا ہے، ان کو جاننا اور ان کی ماننا اصل میں قرآن پر ایمان کی تکمیل ہے. والنبیین، نبیوں پر ایمان کیا ہے؟ ماننا کہ اللہ نے انسانوں کی شکل کے بشر بھیجے، فرق یہ تھا کہ ان پر وحی کی گئی، ان کے اوپر اللہ کے احکامات بھیجے گئے، بشیرن نذیرہ بنایا گیا. ایمان بالرسل کا لازم عقیدہ یہ کہ اب خاتم النبیین، خاتم المرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سب ایمان بالرسل ہے. اور پھر لا نفرق بین احد منہم، ان نبیوں میں محبت، ادب، عقیدت، احترام سب کی ہوگی، ایمان بھی سب پر ہوگا. یہ ایمان بالرسل ہے. لیکن ایمان بالرسل کی تکمیل تب ہوگی کہ جب نبی کو مانا اور نبی کی حدیث کے احکامات کی اطاعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا، اسوہ حسنہ کو اپنا نمونہ بنایا. یہ ہے ایمان بالرسل. اللہ ایمان کی تکمیل، اس کی پختگی، اس کی ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرما. اللہ خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالاسلام فرمانا. ایمان مفصل کے بعد اگلی نیکی کیا ہے؟ آت المال علی حبہ، مال دینا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایمان کے بعد آیت البر میں دوسرے نمبر پر آنے والی نیکی کیا ہے؟
زکوٰۃ کا تذکرہ آ گیا، یہ صدقات کی بات. صدقہ خیرات سپر ایروگیٹری جو زکوٰۃ سے بیونڈ دی جاتی ہے، وہ دوسرے نمبر پر آنے والی نیکی ہے. آت المال، مال دینا ہے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوالیوں کو گردنوں کے آزاد کرنے میں. یہ صدقہ جو ان چیزوں میں دیا جاتا ہے، یہ دوسرے نمبر پر آنے والی نیکی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے آت المال علی حبہ، اس میں ہی کی ضمیر اگر مال کی طرف جائے تو پھر اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ مال دے باوجود اس کے کہ اس مال کی محبت، اس مال کی محبت، اس کی حاجت، اس کی ضرورت ابھی اس کے دل میں ہے. مال کی ضرورت، مال کی حاجت اور مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں ان سب کو مال دے. اور یہاں ہی کی ضمیر اگر اللہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ کی محبت میں، دنیا کی ناموری نہیں، دنیا کی شہرت نہیں، اپنی سخاوت کے ڈنکے نہیں، اور اپنے ایثار اور راہ اللہ خرچ کرنے کی شہرتیں اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں. علی حبہ، اس کو راضی کرنے، اس کے جہنم سے بچنے، اس کی جنت کو حاصل کرنے، جنت کی تجارت اور اس کی ناراضگی سے بچنے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے مال خرچ کرے. یہ وآت المال علی حبہ. اور پھر یہ صدقہ کس کو دے؟ سب سے پہلا صدقہ آیت البر میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی محبت میں مال کی ضرورت کے باوجود تم مال خرچ کرو تو سب سے پہلا کس کو دو؟ ذوی القربہ، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، رحم کے رشتوں کو. آج کچھ علماء بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صدقات یا ایون زکوٰۃ رحم کے رشتوں اور رشتہ داروں کو نہیں دیے جا سکتے. اللہ اکبر! ارے اتنی سختی اور اتنی بے جا کی پوائنٹ لیس، بیس لیس تشدد رشتہ داروں کو، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا ان کو صدقات کی ضرورت اور حاجت ہے تو ان کو اس سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ آیت البر میں نیکی کا تصور سمجھاتے ہوئے اللہ دوسرے نمبر پر نیکی یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا مال کس کو دو؟ ذوی القربہ کا نام سب سے پہلے. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں جب اللہ اپنے 3 ڈوز بتاتا ہے، 3 امر بتاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو دو. اللہ کہتا ہے فأتی ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق سمجھ کے دو، ان پر دین اور احسان کر کے نہیں، ان کا حق سمجھ کے دو. کوئی قرابت داروں کا تو صدقات کے اوپر حق ہے. اور پھر کہنے والے کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مرد تو اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ دے ہی نہیں سکتا، اپنے غریب چچا کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، اپنے بہنوئی کو، اپنے داماد کو صدقہ نہیں دے سکتا. یہ کیا تصور ہے؟ اصل میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو مسلمان عورت ہے نا، وہ تو اپنے ہر رشتے کو صدقہ دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمان عورت پر کسی کی مالی کفالت کا بوجھ ڈالا ہی نہیں. بیوی پر شوہر، بیٹی پر باپ، بہن پر بھائی، کسی رشتے پر عورت کے اوپر اللہ نے کوئی مالی کفالت کا بوجھ نہیں ڈالا. تو اگر ایک عورت اپنی زکوٰۃ یا عورت اپنا صدقہ زکوٰۃ کے بیونڈ نکالتی ہے تو وہ اپنے کسی بھی رشتے کو، اگر وہ ایکچولی مستحق زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ اس کو دے سکتی ہے. قریبی سے قریبی رحم کے رشتے کو بھی دے سکتی ہے، بس شرط ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے. اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو صدقہ دے سکتی. واقعہ بھی موجود ہے. حیات طیبہ میں ایک صحابیہ نے، خود تو نہیں لیکن ایک صحابی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے کے بارے میں سوال پوچھا کہ میرا شوہر، اس کے بچے یتیم ہیں اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں اس کے یتیم بچوں کو دوں، تو کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ جب ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابیہ کا سوال پوچھا
تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا حالت ہے اور کیا کیفیت ہے. انہوں نے فرمایا زینب. آپ نے فرمایا کون سی زینب، کیونکہ یہ نام بہت عام تھا. تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ زینب. آپ نے فرمایا زینب سے کہو ہاں، اور اگر وہ یہ صدقہ کرتی ہے تو اسے بتاؤ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اس کے صدقے کا اور دوسرا اس کی صلہ رحمی کا. گویا ایک مسلمان عورت تو اپنے ہر رشتے کو، اس کا سگا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا داماد، اگر حقیقی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ اس کو دے سکتی ہے. اب رہا مردوں کا معاملہ، تو مردوں پر اللہ نے کچھ رشتوں کی کفالت کا ذمہ ڈالا ہے، اکنامک کمٹمنٹ بنایا ہے. بیوی، بچے، والدین، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں، تمہاری وہ بہن جو بیوہ اور متعلقہ ہو کر تمہاری طرف لوٹے، وہ تمہارا بہترین صدقہ ہے. تو یہ رشتے تو مرد کے لیے ان پر خرچ کرنا فرض ہے. اس کے بیونڈ جتنے بھی رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، قرابت دار ہیں، میل جول کے لوگ ہیں، ان پر خرچ کرنا، اگر وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ، اور اگر مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے لیکن مالی معاونت درکار ہے تو اس کو صدقات میں سے مال دیا جا سکتا ہے، بلکہ پسندیدہ ہے. رحم کے رشتوں کو زکوٰۃ اور صدقات کیوں؟ دین کے احکامات میں بڑی حکمت ہے. جب اپنوں کی کفالت ہوتی ہے نا تو ان کے حالات کی بہت گہرائی سے علم ہوتا ہے. کوئی تحقیق، کوئی تصدیق کرنی ضروری نہیں ہوتی، ہمیں اندر باہر کچا چٹھا سب پتا ہوتا ہے. کوئی باہر والا جب آ کے مانگتا ہے تو آج ایک سے ایک فراڈ ہے، ایک سے ایک دھوکے باز ہے، اور وہاں پہ بسا اوقات تحقیق بھی مشکل ہوتی ہے. تو اپنوں کو دینے کے معاملے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے اور واقعی اس کا یہ مسئلہ ہے، تو وہ صدقہ جگہ پہ ٹھکانے پر ضرورت مند تک پہنچتا ہے. اور پھر اللہ نے سسٹم بھی یہی امپرووائز اور ایوالو کیا کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہر شخص اپنے اپنے دائرے کے گرد کفالت کرے. ہر شخص اپنے اپنے سرکل میں اپنے اپنے رحم کے رشتوں اور اپنے اپنے قرابت داروں کی مالی کفالت کرے گا، اور سب مالدار اپنے اپنے دائرے کی کفالت کریں گے، سارے اسلامی معاشرے کی کفالت ہو جائے گی، اور مال بھی ٹھکانے پر لگے گا، کسی فراڈ اور دھوکے کا معاملہ ہو کر وہ مال ضائع بھی نہیں ہوگا. اور پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ ظاہر ہے جب اپنے رحم کے رشتوں اور قرابت داروں کو دیا جائے گا تو پھر آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی، آپس میں حسن سلوک، بھائی چارہ، اس اخلاص اور ایثار کی وجہ سے آپس میں محبت کا بانڈ بھی بہتر ہوگا. تو لہذا اپنے رشتہ داروں سے آغاز ہوگا. اور پھر معاشرے کا ڈپرائیوڈ، ہیو ناٹس، یتیم اور مسکین، مسافر، سوال کرنے والے اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا یا قیدیوں کی رہائی میں ان کے لیے مدد اور معاونت کرنا. آیت البر میں ایمان اور صدقات کی نیکی کے بعد اگلی نیکی کیا بتائی جا رہی ہے؟ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ. نماز ادا نہیں، نماز قائم کرے. اور ایک دفعہ پھر اقیم الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ پھر اکٹھا 70 دفعہ آیا قرآن میں. اب یہ آیت البر میں 4 نیکیاں، پہلے ایمان، پھر صدقات، پھر نماز قائم کرنا اور پھر زکوٰۃ دینا. اس کے بعد 5ویں نیکی کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف نیکی ان قرآن بائی اللہ. 5ویں نمبر پر آنے والی نیکی نہ تہجد ہے، نہ جہاد ہے، نہ حج ہے، نہ ہجرت ہے. 5ویں نمبر پر آنے والی نیکی، بلیو یو می، میں نے جب تک یہ آیت نہیں پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ چیز اتنی اہم ہے. کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ نبھاتے ہیں. ایفائے عہد، وعدوں کو پورا کرنا اور وعدوں کو نبھانا، یہ 5ویں نمبر پر آنے والی نیکی ہے آیت البر میں. لٹل ڈو وی پیپل ریئلائز. آج پاکستانیوں کا تو حال یہ، وعدہ کیا، وعدہ توڑا، جیسے ناک پر مٹکی بیٹھی اور اڑا دیا. اتنی چھوٹ، اتنے خیر ہیں. وعدہ تو وہ ہے کہ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ کہتا ہے کیا کرو، اوفوا بالعقود، وعدہ کر لیتے ہو، پرومسز کر لیتے ہو، پیکٹس کر لیتے ہو، تو اپنے وعدوں کو پورا کیا کر، جان جائے تمہارا وعدہ نہ ٹوٹے. اللہ وارن کرتا ہے ان اللہ کان مسئولا. یاد رکھنا قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال ہو، جہاں بریچ آف ٹرسٹ ہے، جہاں پرومس کو توڑا ہے، اس کے بارے میں سوال ہو. ارے جس نے جتنے وعدے توڑے اس کے سر کے اوپر اتنے جھنڈے. قیامت کے دن کی ذلتوں اور رسوائیاں. مومنوں کی صفت ہے والذین لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن ہے جو اپنی امانتوں اور اپنی وعدوں کا پاس رکھتا ہے. حدیث میں بتایا گیا جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں وعدوں کا پاس نہیں اس میں دین نہیں. امانت میں خیانت ہوگی تو ایمان چلا جائے گا، اور وعدوں کی خلاف ورزی ہوگی تو دین منتشر ہو کے بگڑ جائے گا. منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ آیت المنافق و ربا. منافق کی 4 علامتیں، چاروں ہیں تو پکا منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے روزہ رکھتا ہے، چاہے زکات دے. متفقن علیہ حدیث. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا عہد غدر، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. اذا خاصم فجر، جب بات کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، لڑائی میں پھٹ پڑتا ہے، گالی بکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی نیکی کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں، ہر حال میں صبر کرتے ہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت بھی اور حق و باطل کی جنگ میں بھی صبر کرتے ہیں. یہ راست باز. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. اولئک هم المتقون. گویا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں سچے مومنوں، متقیوں اور نیکوکاروں کی صفات بتائی گئی اور ان کے کرنے کے کام بتائے گئے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سچے ایمان کے بعد نیکی کرنے والے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے لوگو تمہارے لیے قتل کے معاملے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے. قرآن میں جہاں کتبہ کا لفظ آتا ہے نا، لکھ دیا گیا، تو یہ لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. جہاں پہ بھی کتبہ کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ حکم خداوندی ہے، یہ فریضہ دین ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت حکم ہے قتل کی سزا کا. اس کو کہتے ہیں قصاص. قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون. یہ قرآن کی حد ہے. حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں خود لکھ دی ہے، فرض کر دی. قرآن کی حدود میں یہ پہلی حد قتل کی سزا قصاص. پھر سورہ مائدہ میں چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا سرقہ. سورہ نور میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا اور بدکاری کرے فجلدو، ان کو کوڑے مارو. کتنے؟ میاں تجلدہ، 100 کوڑے. اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا اور بدکاری کرے تو رجم، سنسار، سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی حد. اور پھر سورہ نور ہی میں اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام بدکاری کا لائے اور 4 گواہ نہ لائے تو اس کے لیے 80 کوڑے حد قذف، برائی کی تشہیر اور پروپیگیشن کو روکنے کے لیے. تو یہ قرآن کی وضع کردہ حدود ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو ان بتائی ہوئی حدود کے مطابق فیصلے نہیں کرتے
ایک جگہ آتا ہے فاولائک هم الکافرون، فاولائک هم الظالمون، فاولائک هم الفاسقون۔ وہ معاشرے، وہ قومیں، وہ ریاستیں، وہ حاکم جو قرآن کی بتائی ہوئی حدود کو اپنی ریاست کا قانون نہیں بناتے اور اس کے مطابق سزائیں نہیں دیتے، وہ قومیں کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ قرآن کو آئین، دستور، نظام قانون اور نظام حکومت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے حکمران عطا، ایسوں کی پہچان عطا فرمائے، ایسوں کا معاون، اور ان کو منتخب کرنا میری قوم کے لیے آسان بنا۔ حدود کے علاوہ جو باقی سزائیں ہیں ان کو شریعت میں تعزیر کہا جاتا ہے۔ تعزیر وہ سزائیں ہیں جو وقت کے قاضی، کسی کورٹ کے جج کے فیصلے اور اس کی ڈیسیژن اور ڈسکریشن پر چھوڑ دی جاتی، ان کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی سزا ہے جو قرآن میں حد کی بتائی جا رہی ہے، قتل کے بدلے قتل، قاتل کو قتل کرنا، خون کے بدلے خون۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں قرآن نے جو حدود اور سزائیں بتائی ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں، ایک تو یہ کہ قرآن کی سزائیں فوری طور پر دے دی جاتی، ادھر فیصلہ ہوا اور ساتھ ہی وہ سزا کنڈکٹ کر دی جاتی ہے۔ اسلام میں قید کا، پریزنز کا، جیل خانوں کا تصور نہیں ہے، کوٹڑیوں میں وہ سڑتا گلتا پڑا رہے گا، نہیں، یہ کوئی تصور نہیں۔ سزا دو، گیٹ اوور ود اٹ۔ دوسری بات، یہ سزائیں بہت انٹینس، بہت سیویئر ہے۔ تیسری بات، یہ سزائیں جو ہے نا ان کو فوری دینے کے لیے کسی کال کوٹڑی میں، کسی اندھیرے میں، تنہائی میں نہیں دی جاتی۔ یہ سزائیں معاشرے کی آنکھوں کے سامنے پبلکلی کی جاتی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو اذیت دی جائے یا اس کو تڑپایا جائے، مقصد تو وہ سزا دے کر اس کو بھی جھنجھوڑنا تاکہ وہ لرز اٹھے اور وہ ڈر جائے آگے سے اس گناہ سے اور رک جائے۔ لیکن معاشرے کو اس کی تکلیف کے ذریعے ایک عبرت کا پیغام دینا تاکہ معاشرہ بھی اس گناہ کی یہ سزا دے کر آگے معاشرے میں سے بھی کوئی وہ کام کرنے کی ہمت اور جرت نہ کرے۔ گناہ کو روکنے کے لیے بھی یہ سزائیں پبلکلی دی جاتی ہیں، اور یہ ہر حد کے اندر ہی۔ یہ بتانے کے بعد اللہ نے قتل کے بدلے قتل، اللہ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، اور عورت کے بدلے عورت۔ اصل میں اس دور میں یہ قتل کے بارے میں کچھ ناانصافی اور ظلم اور زیادتی تھی۔ وہ کس شکل میں تھی؟ جب دو قبیلوں کے درمیان قتل کا معاملہ ہوتا تو یہ ظلم اور ناانصافی کو اس شکل میں ہوتی کہ لائک ایک قبیلہ اے، ایک قبیلہ بی، اگر اس قبیلے کا سردار کسی دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تو پھر یہ لوگ کیا کہتے؟ قتل تو ہمارے سردار نے کیا پر مارا تو تمہارا غلام گیا نا، ہم قصاص میں سردار نہیں، ہم بدلے میں تمہیں غلام دے دیتے، قاتل کو چھوڑ دیتے تھے سرداری کی بنیاد پر، اور اس غلام کے بدلے ایک غلام قصاص میں دے دیتے تھے۔ سملرلی اگر ایک بستی کا غلام کسی دوسری بستی کے سردار کو مار دیتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ دیکھو قتل تو تمہارے غلام نے کیا ہے لیکن مارا تو ہمارا سردار گیا نا، ہم اس غلام سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم تمہارا سردار بدلے میں لیں گے۔ تو جو زورآور ہوتا تھا وہ ناانصافی اور ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، جو قاتل ہے نا وہی قتل کی سزا میں دھرا جائے گا۔ ایک سردار اور ایک آزاد کے بدلے غلام نہیں، اور ایک غلام کے بدلے سردار نہیں، عورت کے بدلے مرد نہیں، جس نے قتل کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے، دنیا میں بھی اسی کو سزا ہے اور آخرت میں بھی اسی کو سزا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آپشن، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔
کہ پھر جس کو اس کا بھائی، کس کو بھائی کہا جا رہا ہے؟ قاتل کے وارث کو، مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے. کیا بھائی چارے کا تصور ہے اسلام کہ اگر وہ اس کو معاف کر دے تو پھر وہ کیا کرے؟ اب یہاں پہ آپشن دی جا رہی ہے خون بہا کی. خون بہا جسے دیت یا بلڈ منی کہتے ہیں، اس کا تصور سمجھایا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پچھلی شریعتوں میں قتل کے بدلے صرف قتل ہی کی سزا تھی. جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، قصاصی کی سزا پچھلی شریعتوں میں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے، آپ کی شریعت میں قتل کی 2 سزاؤں کی آپشن ہے. یا تو قصاص، قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، اور یا پھر خون بہا اور دیت. دونوں میں سے جو مقتول کے وارث جو لینا چاہتے ہیں ان کے پاس آپشن. یہ خون بہا اور دیت کی آپشن کیوں دی ہے شریعت نے؟ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے. اصل بات پہلی تو یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ایک گھرانے میں سے ہوں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے گھرانے حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کیا. حضرت آدم قاتل اور مقتول دونوں کے باپ ہیں. تو کئی دفعہ قاتل چچا کو بھتیجے نے قتل کر دیا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا. تو بہت دفعہ قاتل اور مقتول ایک ہی گھرانے میں سے ہیں. اب ایسی حالت میں مقتول کے وارث جن کا پہلے ہی ایک قتل ہو گیا، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا دوسرا پھر قتل ہو جائے. قتل کی سزا کے بدلے قصاص میں اس کو ہلاک کر دیا جائے. پھر بہت دفعہ ہوتا کیا ہے کہ مقتول کے وارثوں کو جب اپنے کسی پیاری کی جدائی کا غم، تو پھر اس غم میں کئی دفعہ دل نرم ہوتا ہے اور وہ واقعی قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ ایسی رودادیں دیکھی. ایک ماں کے جوان بیٹوں کو کسی نے ظلم کر کے قتل کر دیا، اور وہ ماں سے اپنے بیٹوں کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا، اور اس کے دل میں آتا ہے کہ اگر قاتل کو قتل کیا گیا تو اس قاتل کی ماں پہ کیا گزرے گی جو مجھ پہ گزر رہی ہے. بس دل نرم ہو گیا اور وہ معاف کرنا چاہتی. تو جب مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں تو ایک آپشن دے دی لچک اور نرمی کی کہ نہیں، پھر قصاص نہیں، پھر خون بہا اور دیت لے کے معاملے کا تصفیہ کر دو. اور پھر تیسری وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے حکمت کی کہ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے بہت دفعہ وہ جو مقتول ہے وہ گھر کا کمانے والا فرد ہو، بریڈ ارنر ہے، روٹی روزی کمانے والا مرد ہو. اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کے گھر کے افراد مالی تنگی اور اکنامک کرائسس کا شکار ہیں. روٹی روزی کمانے والا نہیں، چولہا بجھ گیا، بچوں کے پیٹ میں بھوک کے شعلے بھڑک اٹھے. اب ایسی حالت میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں اور وہ جو انتقام کی آگ ہے نا اس آگ کو ٹھنڈا کریں. انتقام کے بھی تو شعلے بھڑکتے ہیں نا، وہ انتقام کے شعلوں کو ٹھنڈا کریں. اور دوسری آپشن کیا ہے؟ انتقام کے شعلے نہیں، وہ اس کے بدلے کیا کریں؟ وہ دیت لے لیں تاکہ کچھ مالی اعانت اور مالی کفالت کا ذریعہ بن جائے اس بیوہ اور یتیم گھرانے کے لیے. گھر کا چولہا چل جائے، پیٹ کے بھوک کے شعلے بجھ جائیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپشن دی. اور یہ جو یہاں پر قتل کے احکامات دیے جا رہے ہیں یہ قتل عمد کے لیے ہے. قتل 2 قسم کے ہوتے ہیں. قتل عمد، عمد کہتے ہیں ارادے کو. وہ قتل جو ارادتا نوئنگلی، دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے پلان کر کے کیا جاتا ہے. وہ ریوالور لوڈ کر کے لے کے گیا، میں نے گولی مار کے مار دینا ہے. اس نے دانستہ زہر ڈال دیا دودھ کے گلاس میں نے مار دینا زہر دے کے. وہ چھری لے کے گیا، میں نے ٹکڑے کر کے اس کو کاٹ کے مار دینا ہے، اس کا گردن کاٹ دینی.
تو یہ قتل عمد ہے، دیدہ دانستہ کیا ہوا قتل. اس کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا اور یا پھر خون بہا ہوگی. اور میں یہ بتا دوں کہ قتل عمد میں قرآن اور حدیث نے خون بہا کو مقرر نہیں کیا. اس کا خون بہا قاضی وقت اور کورٹ کے فیصلے اور مشورے پر چھوڑ دیا گیا ہے. مقتول کے حالات، ان کے ورثہ کی کیفیت، قاتل کی مالی حالت اور اس کے ظلم کی روداد، وہ سارا دیکھ کے جو قاضی وقت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ خون بہا کتنا ہوگا. البتہ جو قتل خطا ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، قتل خطا کا خون بہا شریعت نے بتا دیا. اللہ نے یہ دونوں آپشن دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، خون بہا. اس پر بھی جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے ہوش والو، عقل مندو، دانش مندو، یہ جو قصاص کا حکم ہے، قتل عمد کے لیے قتل کے بدلے قتل اور خون کے بدلے خون کا جو حکم ہے، جو بہت سخت ہے، انٹینس ہے، سیویئر ہے، جو پبلکلی دیا جاتا ہے، اور قتل کا جو قاتل کی جو سزا ہے وہ یہ کہ جیسے اس نے قتل کیا اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے. تو یہ جو قصاص کا طریقہ ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص میں یاد رکھیے گا، کسی کال کوٹڑی میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو تنہائی میں بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو پبلکلی اس کو قتل کیا جائے گا. اور کیسے قتل کیا جائے گا؟ جیسے اس نے ظلم کی اندھیر نگری مچا کے ایک مقتول کو قتل کیا اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے تاکہ کیفر کردار تک پہنچے. یہ جو طریقہ ہے نا قصاص کا، اس پر قرآن کے اس قصاص کی حد پر بہت تنقید ہے. بہت تنقید ہے کہ مسلمان تو بہت سخت دل ہے، مسلمان تو بہت سخت دل ہے، بڑے ظالم ہیں، یہ تو سیڈسٹ ہیں، یہ تو قاتلوں کو بھی تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں اور پھر دکھا دکھا کے اس سے لطف محسوس کرتے ہیں. ارے یہ لوگ تو اپنے جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں تو تڑپا تڑپا کے ذبح کرتے. یہ ہے ہی سیڈسٹ، یہ ہے ہی ظالم، یہ جبر کو پسند کرتے ہیں اور جبر کے مشاہدے کو بھی انجوائے کرتے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو اتنی سخت پبلک سزا دی جاتی ہے نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک عبرت بن جائے. معاشرہ دیکھے کہ اگر جتنے ظلم کے ساتھ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کو چوراہے میں کھڑا کر کے ویسے قتل کرو تاکہ آگے کسی کی ہمت نہ ہو کسی کے اوپر ہاتھ ڈالے. انسانی جان کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے انسان کا خون، اس کا جسم اتنا سستا، اتنا ارزاں نہ ہو جائے. انسان کی جان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے انسان لرز اٹھے اس کی سزا کا تصور کر کے. اس لیے یہ سزا اتنی انٹینس، اتنی سیویئر رکھی گئی ہے. اصل میں وہ ہماری شریعت کی حدود اور قوانین کا پہلے مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کی تنقید اور کرٹیسزم کرتے ہیں، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کی تحقیق انہی پر الٹی پڑتی ہے. انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے، اور اسٹیٹسٹکس کا پیمانہ کیا تھا کہ انہوں نے مختلف ممالک کے اندر، غیر اسلامی ممالک اور پھر سعودی عربیہ جہاں پہ قرآن کے قوانین اور یہ حدود رائج ہیں، انہوں نے اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے. اور کس چیز کے؟ کہ 1 ملین ڈیتھس میں سے کتنی ڈیتھس مرڈر یا قتل کی وجہ سے تھی. اور یہ تحقیق کے جو شماریات نکلے تو وہ جو نام نہاد امن کے ٹھیکیدار قرآن کی حدود کی تنقید اور مذاق اڑانے والوں کے منہ پہ تماچا لگا. تحقیق نے یہ بتایا کہ امریکہ میں 82,000 ڈیتھس، 1 ملین میں سے 82,000 ڈیتھس بیکاز آف مرڈر. کینیڈا میں 75,000، 75,000 ڈیتھس. جرمنی میں
42,000 اور فرانس میں 32,000 32,000 بیکاز آف مرڈر اور قتل. اور سعودی عربیہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ 32 اموات. یہ ہے فیوز و برکات قرآن کی قوانین کی اور قرآن کی حدود کی، جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو حدیں جاری نہیں کرتے تھے، اپنے نچلے طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے. خدا کی قسم انصاف سے جاری کرتا ایک حد 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے. یہ ہے شریعت کی حدود اور یہ ہے ان کے نفاذ کی برکات اور فیوز. اگر میں آپ کو اپنے ریاستی میں ہونے والے ایک ظلم کا واقعہ سناؤں، آج سے کچھ سال پہلے شہر سیالکوٹ میں 2 حافظ بچے تھے. نوجوان حافظ بچوں کو کسی غلط خبر اور بدگمانی کی وجہ سے ظالموں جابروں نے سڑک کے اوپر لاٹھیاں مار مار کے ماں کے 2 جگر گوشے جوان بچے. یہ ماں کو ہی پتا ہوتا ہے بیٹا حافظ کیسے بنتا ہے. تو ماں جس نے 2 بچے پالے پوسے جوان بنائے اور پھر حافظ بنائے، اس ماں سے پوچھے 2 جوان حافظ بچوں کو سڑک کے اوپر لاٹھیاں مار مار وہ تڑپتے رہے، وہ رول کرتے رہے اور وہ ان کو مار مار کے ہلاک کرتے. مجھے یاد ہے میرے میاں صاحب تعزیت کے لیے جب گئے تو انہوں نے روداد سنائی کہ ان نوجوان شہید حافظ بچوں کے دادا وہاں پہ موجود تھے. آنکھوں کی بینائی آلموسٹ نہیں تھی اور رو رہے تھے. اور انہوں نے خود گواہی دی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نا اپنے پوتوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے اور ساتھ روتے جا رہے تھے اور بلک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ان کے جسم میں ایک ہڈی تھی، ایک ہڈی سلامت نہیں تھی. اس دادا سے پوچھیں، ان بچوں کے باپ اور ان بچوں کی ماں سے پوچھیں کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیسے سزا ہوگی. لیکن سزا نہیں دی گئی تھی. اگر یہ قصاص کی سزا وہیں اس شہر کے چوراہے میں دے کے ظالموں کو دی جاتی تو یہ روداد دہرائی نہ جاتی. دہرائی گئی چند سالوں کے بعد ہمارے اس شہر میں. ایک میڈیکل سٹور سے ایک جوان بچہ دوائی لے کر نکلتا ہے اور اس کے کچھ سو کالڈ دشمنوں نے کس بات پہ تنازع ہے، جوان ماں کے بیٹے کو فٹ پاتھ کے اوپر سڑک کے پاس اسی طرح گولیاں مار مار کے لوٹتے پوٹتے کراہتے ہوئے بچے کو وہیں پہ ہلاک کرتے. یہ رودادیں دہرائی جاتی رہیں گی. یہ برکات اور فیوز ہے. ایک ظلم کر کے ختم کرنے والے کے ساتھ ویسا ہی ظالمانہ رویہ معاشرے کے چوراہے میں صرف ایک دفعہ عبرت دینی ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی انسانی جان کے ساتھ یہ ظلم کرنے کا سوچے گا بھی. یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ قرآن کی حدود کو اپنے قوم کے قوانین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے حاکم عطا فرمائے، ایسا نظام حکومت عطا فرمائے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اصل میں سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 180 میں اللہ تاکید کر رہا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور اپنے وارثوں کے حق میں اپنے کل مال پر بھی وصیت کا حق اور اختیار دیا جا رہا ہے. اکثر مفسرین کی روح سے عقیدہ نص کے حوالے سے جب سورہ نساء کے وراثت کے احکامات آ گئے اور اللہ نے اولاد، ازواج، والدین کے ترکے اور فریکشنز مقرر کر دیے تو اس کے بعد وصیت کل مال پر اختیار نہیں ہے. وصیت کو صرف 1/3 یا 1/4 مال پر کرنے کی اجازت اور لچک موجود ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے پھر سورہ نساء کے وراثت کے احکامات کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت اب منسوخ ہے. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے. وصیت اگر جائز اور حلال ہے تو اس کو بدلنا گناہ ہے.
حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر حق ہے؟ تو آپ نے پہلا حق کیا بتایا تھا؟ اس نے جو جائز وصیت کی ہے اس کو پورا کر. وصیت کو پورا کرنا اور جائز وصیت کو پورا کرنا فوت ہونے والے والدین کا حق ہے. اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اس کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر. تو لہذا جو جائز اور حلال یعنی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے 1/3 آف دا مال پہ وصیت کی اور اس سے زیادہ نہیں ہے اور وارثوں کے حق میں نہیں ہے، تو لہذا اس کو پورا کرنا ہے، اس کو بدلنا نہیں. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو اس نے وصیت کی ہے وہ اس کو وہ بھی پتا ہے کہ وہ جائز اور حلال ہے، اور جو تم نے بدل دیا وہ اس کو بھی جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، یعنی وارث کے حق میں دے دیا. حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے حقداروں کے حق مقرر کر رکھے ہیں، لہذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. تو لہذا کسی نے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی، اور یہاں کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے اس بیٹے کو مزید فلاں اتنا زیادہ دے دینا، تو یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے، وراثت کے احکامات سے تجاوز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یعنی پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، اویئرنیس ہی نہیں تھی، یا قصدن حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر لے. کیوں؟ تاکہ ان کے درمیان، وارثوں کے درمیان بھی جھگڑا تنازع نہ ہو، اور پھر جاننے والے کو جو گناہ ملنا تھا غلط وصیت کرنے کا وہ بھی اس کو نہ ہو. تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.